میں گھر کے کام کاج نپٹا رہی تھی کہ جب بھی مجھے اپنے برابر والے گھر میں چھوٹے بچوں کی رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں حیران تھی کہ یہ گھر تو برسوں سے خالی تھا، اس گھر سے آنے والی آوازیں کیسے آ سکتی ہیں؟ اس سے پہلے تو کبھی اس گھر میں کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ پھر میں ان آوازوں کو اپنا وہم سمجھ کر پھر سے گھر کے کام کاج کرنے لگی، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد یہ آوازیں پھر میرے کانوں میں آنے لگی تھیں۔ اب تو مجھے پورا یقین ہو چلا تھا کہ ہو نہ ہو یہ آوازیں برابر والے گھر سے ہی آ رہی ہیں، اور یہ آوازیں بہت ہی چھوٹے بچوں کی تھیں۔ پھر میں نے آخرکار اس گھر میں جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ گھر بوسیدہ سا تھا، آج سے نہیں پچھلے کئی سالوں سے اس گھر میں کسی نے رہائش اختیار نہیں کی تھی، کیونکہ اس گھر کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ گھر اسیب زدہ ہے۔ گھر کے مرکزی دروازے پر تالا بھی نہیں تھا، بلکہ ایک دروازہ تھا جو کہ ٹوٹا ہوا تھا۔ ان آوازوں کو سن کر میں تھوڑی ڈری ہوئی تھی۔ پھر جیسے ہی میں اس گھر میں داخل ہوئی تو میں نے محسوس کیا یہ آوازیں اس گھر کے کمرے میں سے آ رہی تھیں جو بند پڑا ہوا تھا۔ اس گھر میں رکھا ہوا سامان اس بات کی نشاندہی کر رہا تھا کہ پچھلے کئی سالوں سے سامان کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا ہے۔ پھر میں نے دھیرے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا جو مرکزی دروازے کی طرح ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ رونے کی آواز اس کمرے میں رکھی ہوئی الماری سے آ رہی تھی۔ میں حیران پریشان رہ گئی، بھلا کوئی بچہ کیسے اس الماری میں جا سکتا تھا جو سالوں سے بند پڑی تھی۔ پھر میں نے ڈرتے کانپتے اس الماری کو کھول کر دیکھا تو حیرت سے میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس الماری میں 3 عجیب سی شکل والے بچے بیٹھے تھے۔ 3، 6، 2 سال کی عمر تھی جن کی۔ ان بچوں کے چہرے بہت ہی خوفناک لگ رہے تھے۔ میرا پورا وجود کانپ کر رہ گیا تھا۔ ان بچوں کی شکلیں انسانوں کے بچوں جیسی نہیں تھیں، بلکہ وہ کسی خلائی مخلوق کے بچے لگ رہے تھے۔ پھر میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا، تم لوگ اتنی دیر سے کیوں رو رہے ہو؟ آخر کہاں سے آئے ہو؟ ان بچوں کی جسامت بھی نہایت چھوٹی تھی۔ میرے یوں پوچھنے پر انہوں نے سر اٹھا کر مجھے دیکھا اور مجھے کہا کہ روزانہ ہمارے ماں باپ کھانا لینے کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں، لیکن 3 دن ہو گئے ہیں وہ گھر واپس نہیں آئے اور ہمارا بھوک سے برا حال ہے۔ ایسا لگتا ہے ہمارے ماں باپ کسی مصیبت میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ اب ہم ان کے بغیر کیسے رہیں گے؟ کون ہے جو ہمیں روزانہ کھانا دے گا؟ مجھ سے یہ کہہ کر وہ پھر سے رونے میں مصروف ہو گئے تھے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھلے سی وہ جنات کے بچے معلوم ہو رہے تھے، لیکن ان کی شکل سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بھوکے ہیں۔ پھر میں نے ان سے کہا، اچھا تم لوگ رونا بند کرو، میں تم لوگوں کے لیے کھانا لے کر آتی ہوں، لیکن تم سارے اس کمرے سے باہر آنے کی کوشش مت کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ کسی کی تم پر نظر پڑ جائے اور وہ تمہیں پریشان کرنا شروع کر دیں۔ پھر وہ تینوں ایک زبان میں کہنے لگے، کیا واقعی آپ ہمارے لیے کھانا لے کر آئیں گی؟ میں نے دھیرے سے سر ہلایا اور وہیں الماری میں چھپنے کا کہہ کر ان کے لیے کھانا لینے چلی گئی۔ میں نے سنا ہوا تھا کہ جنات یا جن کے بچے میٹھا بہت شوق سے کھاتے ہیں۔ میں نے کھیر پکا رکھی تھی۔ پھر ایک بڑے سے پیالے میں نے بہت ساری کھیر نکالی اور گلی میں چھپ چھپا کر اس گھر میں گھس گئی۔ جیسے ہی میں نے وہ کھیر ان جنات کے بچوں کے سامنے رکھی تو ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ وہ تینوں ایسے کھیر کھا رہے تھے جیسے کئی صدیوں سے بھوکے تھے۔ 1 منٹ میں ہی وہ کھیر ختم کر کے انہوں نے پیالہ میرے حوالے کر دیا۔ پھر مجھے کہنے لگے، آپ کتنی اچھی ہیں، ہمارے لیے کھانا لے کر آئی ہیں۔ اگر آپ روز ہمارے لیے کھانا لے کر آئیں گی تو ہم بہت خوش رہیں گے۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ تم لوگ فکر نہ کرو، میں روز تمہارے لیے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کروں گی، لیکن تم سارے بچوں نے بالکل بھی باہر آنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کسی دوسرے انسان کی نظر تم پر پڑے اور وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ وہ تینوں بچے میری بات سن کر خوش تھے۔ پھر میں جلدی سے گھر لوٹ آئی۔ اس گھر میں اپنے شوہر وقاص کے ساتھ رہتی تھی۔ میرا نام زرمینہ ہے۔ میری شادی کو ابھی 2 سال ہی ہوئے تھے۔ پھر میرے شوہر کا ٹرانسفر اس شہر میں ہوا تو ہم یہاں آ کر بس گئے۔ میرے شوہر ایک سرکاری محکمے میں اچھے عہدے پر فائز تھے۔ گھر میں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ میں عیش سے زندگی گزار رہی تھی، لیکن جب شادی کو 2 سال ہوئے تو آس پاس کے لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ تمہاری شادی کو 2 سال ہونے والے ہیں، لیکن ابھی تک تم نے کوئی خوشخبری نہیں سنائی۔
میں ان لوگوں سے کہتی کہ جب اللہ نے چاہا تو میرے نصیب میں بھی خوشخبری آ جائے گی۔ پھر جب میرے شوہر کا ٹرانسفر اس شہر میں ہوا تو میری ان ساری باتوں سے جان چھوٹ گئی، کیونکہ خاندان والے یہ باتیں کر کر کے ہمیں بہت تنگ کیا کرتے تھے۔ میرے اور میرے شوہر کے لیے اولاد کا ہونا اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن لوگوں کے لیے یہ بہت مسئلے کی بات تھی، کیونکہ ان کی نظر میں شادی کے پہلے سال ہی بچہ ہو جانا چاہیے تھا۔ جب ہم اس گھر میں شفٹ ہوئے تو آس پاس کے لوگوں نے ہمیں آ کر بتایا کہ آپ لوگوں نے یہ مکان کیوں لیا ہے۔ اس مکان کے برابر میں جو گھر ہے وہ انتہائی عصیب زدہ ہے، ویران اور اجڑی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کو رات کے وقت کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے۔ لیکن چونکہ میں اور میرا شوہر بہت پڑھے لکھے اور اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے تو ہمیں ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ہمیں ابھی ابھی اس شہر میں آئے ہوئے فقط 2 ماہ ہوئے تھے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ لوگوں کی کہی ہوئی باتیں بالکل سچ تھیں، کیونکہ اکثر مجھے اس مکان کے اندر سے مختلف قسم کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ مجھے کبھی کسی عورت کے زور زور سے ہنسنے کی تو کبھی ایسا لگتا کہ 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن بچوں کے رونے کی آوازیں آج مجھے پہلی بار آئی تھیں۔ میں یہ سب دیکھ کر حیران تھی۔ میں سوچنے لگی کہ کیا واقعی میں اتنی بہادر ہو گئی ہوں کہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ گھر آسیب زدہ ہے اور اس گھر میں چلی گئی تھی۔ پھر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا تھا وہ ناقابل فراموش تھا۔ زندگی میں پہلی بار مجھ سے ایسی چیزوں سے واسطہ پڑا تھا، لیکن میں یہ بات کسی کو بھی نہیں بتانا چاہتی تھی۔ میں سوچنے لگی کہ اگر ان بچوں کو میری ضرورت ہے تو میں ان کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گی۔ شام کو میرے شوہر گھر پر آئے تو میں نے انہیں کچھ بھی نہیں بتایا اور معمول کے مطابق باتیں کرتی رہی۔ پھر رات کو میں سونے لگی تو رات کے 12 بجے مجھے پھر سے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جنات کے بچے مجھے کھانا مانگنے کے لیے اشارہ دے رہے تھے۔ میرے کانوں میں وہ آوازیں بہت شدید ہوتی جا رہی تھیں اور میں حیران تھی کہ میرے شوہر کو وہ آوازیں محسوس بھی نہیں ہو رہی تھیں۔ پھر میں چپکے سے اٹھی اور کچن میں جا کر ان کی مطلب کی چیزیں ڈھونڈنے لگی۔ پھر میں نے وہ ساری چیزیں ایک شاپر میں جمع کی اور دھیرے دھیرے سے مرکزی گیٹ کھول کر باہر آ گئی۔ رات کے 12 بجے کے بعد گلی میں بالکل سناٹا تھا۔ ویسے بھی سردیوں کے دن تھے، اسی لیے ہر کوئی اپنے بستر میں لیٹ کر آرام کر رہا تھا۔ میں نے ساتھ والے گھر کا چپکے سے دروازہ کھولا اور اندر گھس گئی۔ وہ بچے اس گھر کے کمرے کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا تو ان کے چہرے چمکنے لگے۔ جب وہ عجیب سی چال چلتے ہوئے میرے نزدیک آئے تو مجھے ان سے عجیب سا خوف محسوس ہوا تھا، کیونکہ وہ ٹانگوں کے بل نہیں چل رہے تھے بلکہ ہاتھوں اور ٹانگوں دونوں سے چل رہے تھے۔ پھر میں نے وہ ساری چیزیں ان کے سامنے رکھ دی جسے وہ مزے لے لے کر کھانے لگے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر ان کے ماں باپ کہاں گئے تھے جہاں سے وہ واپس ہی نہیں آ سکے، لیکن پھر میں نے سوچا کہ کہیں ان کے ماں باپ کا ذکر کر کے میں ان کو دکھی نہ کر دوں، اس لیے میں کچھ سوچ کر چپ ہو گئی۔ پھر انہیں کہنے لگی کہ تم لوگ فکر نہ کرو، جب تک تمہارے ماں باپ واپس نہیں آتے میں تمہارا ہر طریقے سے خیال رکھوں گی۔ وہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ پھر میں چپکے سے آ کر اپنے بستر میں لیٹ گئی۔ میرے شوہر کو ان چیزوں کا پتہ تک نہ چلا تھا۔ اب تو جیسے یہ روزانہ کا معمول بن گیا۔ روزانہ میں ان کو کھانا کھلانے ان کے گھر چلی جاتی۔ ان کے لیے خاص طور پر مجھے کوئی نہ کوئی چیز بنانی پڑتی تھی جسے کھا کر وہ خوش ہوں۔ مجھے حیرت یہ تھی آخر یہ رونے کی آواز مجھے ہی کیوں محسوس ہوتی تھی، جبکہ میرے شوہر کو ان آوازوں کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ پھر ایک دن میرے شوہر کہنے لگے، کچھ دنوں کے لیے امی ابو کے پاس چلتے ہیں، یہاں آئے ہوئے ہمیں کافی مہینے ہو گئے لیکن ان سے ملاقات نہیں ہوئی، کیوں نہ ہم دونوں ساتھ جا کر انہیں سرپرائز دیتے ہیں۔ اپنے شوہر کے منہ سے جانے یہ بات سن کر میں گھبرا گئی تھی، کیونکہ میں سوچ رہی تھی کہ اگر میں اتنے دن کے لیے چلی گئی تو جنات کے بچوں کا کیا ہوگا جو صرف میرے آسرے پر زندہ تھے۔ اگر میں ان کی خبر گیری کرنے کے لیے نہ گئی تو نہ جانے کہیں وہ بھوک سے مر نہ جائیں۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اپنے شوہر کو ایسا کیا جواب دوں جس سے وہ خود ہی جانے سے منع کر دے۔ پھر میں کہنے لگی، اگر آپ کا جانے کا دل چاہ رہا ہے تو آپ چلے جائیں، ابھی میرا دل نہیں ہے اور میری طبیعت بھی خراب رہتی ہے جس کی وجہ سے میں سفر نہیں کر سکتی ہوں۔ میرا شوہر حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا، کیا ہوا تمہاری طبیعت کو؟ تم تو بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی ہو۔ پھر میں کہنے لگی کہ میری طبیعت کچھ دنوں سے خراب ہے، لیکن میں نے اپنی خراب طبیعت کے بارے میں
آپ کو اسی لیے نہیں بتایا کہ کہیں آپ میری وجہ سے پریشان نہ ہو جائیں۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو آپ بے شک جا سکتے ہیں، میں اکیلی ایک ہفتہ گزار لوں گی، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میرا شوہر کہنے لگا دیکھ لو، اگر تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو میں چلا جاتا ہوں، کیونکہ ابو کئی دنوں سے مجھے فون پہ بلا رہے ہیں۔ پھر میرے اصرار کرنے پر آخر میرے شوہر اکیلے جانے پر راضی ہو گئے۔ میں ان معصوم جنات کے بچوں کو ہرگز اکیلے یوں چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ پھر دوسری صبح میرے شوہر اپنے ماں باپ سے ملنے کے لیے دوسرے شہر روانہ ہو گئے۔ اب میں گھر پر اکیلی تھی اور آزاد تھی، آرام سے جا کر ان بچوں کو کھانا کھلا سکتی تھی، جو کھانا نہ ملنے پر روزانہ رونا شروع کر دیتے تھے۔ پھر میں ان کے پاس کھانا لے کر گئی تو انہیں کہنے لگی کہ ہمارے گھر پر کوئی بھی نہیں ہے، اگر تم چاہو تو ہمارے گھر پر آ سکتے ہو، لیکن یہ دھیان رہے کہ کسی بھی محلے والے کی نظر تم پر نہیں پڑنی چاہیے۔ وہ میری بات سن کر بہت خوش ہوئے تھے۔ پھر مجھے کہنے لگے آپ کو دیکھ کر ہمیں اپنی امی کا احساس ہوتا ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہمارے سامنے ہماری امی بیٹھی ہے۔ ہماری امی بھی ہمارا اسی طرح خیال رکھتی تھی جیسے آپ رکھتی ہیں۔ پھر میں انہیں کہنے لگی آخر تمہارے ماں باپ کہاں چلے گئے تھے جہاں سے وہ واپس ہی نہیں آ سکے؟ پھر ان میں سے جو سب سے بڑا جنات کا بچہ تھا وہ مجھے کہنے لگا امی ابو اس گھر کو بہت سالوں سے اپنا ٹھکانہ بنائے ہوئے تھے، انہیں یہ گھر اتنا پسند تھا کہ قبیلے کی جنات انہیں کئی دفعہ کہتے کہ ہمارے ساتھ آ کر رہو، لیکن امی اور ابا انہیں یہ کہتے کہ ہم اس گھر میں محفوظ ہیں، کیونکہ انسانوں کو پتہ ہے یہ گھر آصف زدہ ہے، تو اس لیے اس مکان کی طرف کوئی رخ بھی نہیں کرتا، اس لیے ہم یہاں پر بہت زیادہ خوش ہیں۔ پھر جب ہم تینوں پیدا ہو گئے تو ان کی زندگی اور بھی حسین ہو گئی تھی، لیکن کھانے پینے کے لیے ہمیں بہت سی چیزوں کی ضرورت تھی اور انہیں بہت دور جانا پڑتا تھا ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے۔ ایک دن وہ ہمیں یہی بول کر گئے تھے کہ ہم تمہارے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آئیں گے، لیکن پتہ نہیں کیا ہوا ان کے ساتھ، وہ واپس ہی نہیں آ سکے آج تک، اور ہم آج تک انہی کے منتظر ہیں۔ پورے 3 دن ہم الماری میں بیٹھے رہے، کیونکہ ہمارے ماں باپ ہمیں کہہ کر گئے تھے کہ الماری سے باہر ہرگز نہیں آنا، اور خبردار جو گلیوں میں گھومنے پھرنے کی کوشش کی تو، کیونکہ جب تک انسانوں کو جنات نہ چھیڑیں تب تک وہ خاموش رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر جنات کا بسیرا ہے تو مختلف طریقوں سے انہیں تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہی سوچ کر ہم پورے 3 دن تک بھوکے بیٹھے رہے، لیکن چوتھے دن ہماری برداشت کی حد ختم ہو چکی تھی۔ ہم کسی بھی طرح سے کسی کی مدد چاہتے تھے، اس لیے ہم نے زوروں قطار رونا شروع کر دیا۔ چونکہ آپ پاس والے مکان میں رہتی تھیں تو ہمارے رونے کی آوازیں سب سے پہلے آپ کے کانوں میں پڑی تھیں۔ ہمیں حیرت تھی کہ آپ ہمیں دیکھ کر بالکل بھی خوف زدہ نہیں تھیں۔ اب آپ میں ہمیں ماں کی خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ تھوڑی بھی دیر کر دیتی ہیں کھانا لانے میں تو ہمیں بہت غصہ آتا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری ضرورتوں کا خیال ایسے ہی رکھیں جیسے ہمارے ماں باپ رکھتے تھے۔ پھر میں انہیں کہنے لگی تم لوگ فکر نہ کرو، میرے بس میں جب تک ہوا میں تمہاری یوں ہی مدد کرتی رہوں گی۔ ہاں لیکن اگر کسی کو خبر ہوگی کہ میں اس مکان میں آتی جاتی ہوں تو پتہ نہیں وہ کیا کیا میرے بارے میں سوچنے لگ جائیں گے، اس لیے خاموشی سے تمہارے پاس خبر گیری کے لیے آتی جاتی رہوں گی۔ میری یہ ساری باتیں سن کر وہ جنات کے بچے بہت خوش ہوئے تھے۔ پھر ایک دن جب میں اکیلی گھر پر کام کاج نپٹا رہی تھی تو مجھے سیڑھیوں پر اچھلنے کودنے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں حیرت سے پورے گھر میں دیکھنے لگی، جب اچانک میری نظر ان تینوں جنات کے بچوں پر پڑی۔ وہ میرے گھر میں ہی کھیل کود رہے تھے۔ پھر میں نے انہیں کہا کہ تم لوگ آرام سے کھیلو، ایسا نہ ہو کہ برابر والے گھر میں یہ شور مچ جائے کہ اس گھر میں بچوں کے کھیلنے کی آوازیں کیوں آ رہی ہیں، کیونکہ تم اچھی طرح سے جانتے ہو میرے ہاں ابھی کوئی بچہ نہیں ہے۔ اگر انہوں نے بچوں کا شور سنا تو یہ ضرور پوچھنے کے لیے آئیں گے کہ آخر آپ کے گھر بچے کہاں سے آئے۔ میری بات وہ کسی طرح بھی نہیں مان رہے تھے، بلکہ خوب دھما چوکڑی مچا رہے تھے، کبھی ادھر بھاگتے تو کبھی ادھر بھاگتے۔ حیرت تو مجھے تب ہوئی جب انہوں نے سیڑھیوں پر الٹا چلنا شروع کر دیا۔ وہ میرے سامنے مکمل آزادی کے ساتھ کھیل کود رہے تھے، اور مجھے یہ ڈر تھا کہ کہیں اچانک میرے گھر کوئی آ نہ جائے۔ پھر میں ان کے اوپر تیز تیز چیخنے چلانے لگی،
تم لوگ اپنے گھر واپس چلے جاؤ، تمہارا شور شرابہ سن کر پڑوسی کو تمہاری موجودگی کا شبہ ہو جائے گا، فوراً یہاں سے بھاگو۔ میں ابھی تیز آواز میں چلا ہی رہی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا، نہ جانے کب سے میرے پیچھے میری پڑوسن روبینہ باجی کھڑی تھی، جو مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ زرمینہ، یہ تم کس سے باتیں کر رہی ہو، کیونکہ تمہارے گھر پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھتے ہوئے سوال کر رہی تھی اور میں گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ پھر روبینہ باجی کو کہنے لگی، نہیں نہیں، میں تو کسی سے بھی باتیں نہیں کر رہی تھی، بس ایسے ہی آپ کو محسوس ہوا ہوگا۔ پھر روبینہ باجی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تمہارے گھر میں کوئی ہے، لیکن مجھے نظر نہیں آ رہا۔ کسی موجودگی کا احساس مجھے شدت سے ہو رہا ہے۔ میرے اوسان خطا ہونے لگے تھے، کیونکہ وہ تینوں جنات کے بچے ادھر ادھر آزادی سے گھوم رہے تھے، لیکن میرے علاوہ روبینہ باجی کو ہرگز نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو بچے کوئی شرارت کر دیں جس سے روبینہ باجی کو احساس ہو جائے کہ ضرور ہمارے گھر میں کوئی ایسی ویسی چیز ہے۔ روبینہ باجی نے جو ٹرے اپنے ہاتھوں میں پکڑی تھی، مجھے تھماتے ہوئے کہنے لگی کہ دراصل آج ہمارے ہاں نیاز تھی، تو میں یہ حلوہ تمہارے گھر دینے آئی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھوں سے جلدی سے ٹرے پکڑ لی اور انہیں کہنے لگی، روبینہ باجی ٹرے میں خود دینے آ جاؤں گی، اور وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے واپس چلی گئی۔ وہ تینوں جنات کے بچے میرے سامنے کھڑے مجھ سے حلوہ کھانے کی ضد کر رہے تھے۔ پھر میں نے ان کو حلوہ دیا اور ان سے کہنے لگی کہ اب تم لوگ جاؤ واپس اسی گھر میں، اور یہاں دوبارہ مت آنا جب تک میں نہ بلاؤں۔ میٹھا حلوہ دیکھ کر ان کی خوشی کی انتہا نہ رہی تھی۔ پھر پلک چھپکتے ہی وہ وہاں سے غائب ہو گئے۔ دن یوں ہی گزرتے رہے اور میرے شوہر بھی اپنے ماں باپ سے مل کر واپس آ گئے تھے۔ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ تمہیں میرے جانے کے بعد کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی، لیکن میں نے انہیں کہا، آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مجھے حیرت اس بات کی تھی، جو دن گزر رہے تھے وہ جنات کے بچے بھی اتنی ہی تیزی سے بڑے ہو رہے تھے۔ اب انہوں نے زیادہ تر گھر سے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا اور اکثر ہی راتوں کو اٹھ اٹھ کر میری چھت پر آ دھمکتے۔ ان کی آوازیں صرف میں ہی سن سکتی تھی، میرے شوہر کو ان کی کوئی خبر بھی نہیں ہوتی۔ میں دن بدن ان کی شرارتوں سے تنگ آنے لگی تھی۔ میں سوچتی کہ اگر کسی دن میرے شوہر کو ان کے بارے میں پتہ چل گیا کہ میں کسی جنات کے بچوں کو پال رہی ہوں، تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ میں غائبی دماغی لڑکی ہوں اور میرے ساتھ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ 2-3 سالوں میں وہ بچے اچھے خاصے بڑے ہو چکے تھے، اب کھانے پینے کے لیے میرے محتاج نہیں رہے تھے، بلکہ خود ہی کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے لیے خوراک لے آتے تھے۔ ہاں، اگر کبھی میں ان کی پسند کی کوئی چیز یا میٹھا وغیرہ بناتی تو ان کے لیے خود ہی رکھ دیتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ان سے محبت سی ہو گئی تھی۔ ایسے ہی وہ مجھے ماں جی کہہ کر بلاتے تھے۔ اتنے سال گزر گئے تھے، لیکن ان کے ماں باپ کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب تو محلے والے بھی باتیں کرنے لگے تھے کہ یہ گھر دن بدن اذیت ناک ہوتا جا رہا ہے۔ اس میں اب تو ایسا لگتا ہے کہ ایک نہیں بلکہ کئی جنات رہتے ہیں۔ اب اس گھر کا کچھ نہ کچھ کرنا ہی پڑے گا۔ محلے والوں کی یہ باتیں سن کر میں بری طرح سے گھبرا گئی تھی، سوچتی کہ کہیں وہ ان جنات بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا دیں۔ تبھی محلے کا ایک آدمی کہنے لگا، میں تو کہتا ہوں اس پورے مکان کو گرا کر اس کی جگہ پر ایک مدرسہ بنا دیا جائے۔ اچھا ہے، روز روز کے ان مسئلوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ آخر ہم سب اسی محلے میں رہتے ہیں اور ہمارے بعد بچے رہیں گے۔ اب میں بہت فکر مند ہو گئی تھی۔ میں سوچ رہی تھی کہ مجھے یہ ساری باتیں جلد از جلد ان جنات کے بچوں کو بتا دینی چاہیے، تاکہ وہ پہلے ہی اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست کر لیں۔ پھر میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ جیسے ہی رات ہوئی، شوہر کے سو جانے کے بعد چپکے سے اٹھی اور اسی آصف زدہ گھر میں چلی گئی۔ وہ تینوں مجھے دیکھ کر بہت خوش ہو گئے۔ وہ میرا یوں استقبال کرتے جیسے میں سچ مچ ان کی ماں ہوں۔ تبھی میں ان سے کہنے لگی کہ تمہارا اب اس گھر میں رہنا بہت خطرناک ہے، کیونکہ محلے کے لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ وہ اس گھر کو مسمار کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات پر عمل کریں، تم تینوں فوراً اپنا ٹھکانہ کوئی اور بنا لو۔ ویسے بھی اب تم اس قابل ہو گئے ہو کہ اپنے لیے خوراک کا بندوبست کر سکو۔ اب تمہیں کسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تینوں میری بات سن کر بہت اداس ہو گئے، پھر کہنے لگے، یہ ٹھکانہ ہمارا بچپن سے ہے،
اور ہم اسی جگہ پیدا ہوئے تھے۔ ہم آپ سے بھی دور نہیں جانا چاہتے کیونکہ ہمیں اب آپ کی عادت ہو گئی ہے، لیکن ہمیں آپ کی بات بھی ماننی پڑے گی کیونکہ آپ نے ہمارے لیے بھلا ہی سوچا ہے۔ ہم جلدی ہی اپنا کوئی اور ٹھکانہ ڈھونڈ لیں گے اور یہاں سے چلے جائیں گے، لیکن ہاں، ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کا احسان ہمارے اوپر بہت بڑا ہے اور ہم اس احسان کو چکانا چاہتے ہیں، بھلے وہ کسی بھی صورت میں ہو۔ زندگی میں ہم جب بھی کبھی آپ کو دیکھیں گے، آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہوگی تو ہم فوراً سے آپ کے پاس حاضر ہو جائیں گے۔ آپ نے ہمارا اس وقت ساتھ دیا جب ہمارا دنیا میں کوئی بھی نہیں تھا۔ آپ کے کہنے پر ہم یہاں سے جا رہے ہیں، لیکن آپ کو ہم زندگی بھر بھول نہیں پائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ تینوں زوروں قطار رونے لگے۔ پھر میں بھی ان کی باتیں سن کر افسردہ ہو گئی تھی۔ نہ جانے مجھے ان تینوں سے کیوں محبت سی ہو گئی تھی۔ اس گھر میں موجودگی کا سب سے زیادہ احساس مجھے ہی ہوتا تھا۔ اب بھی میں ان کے جانے کا سن کر دل سے دکھ محسوس کر رہی تھی۔ پھر انہیں یہاں روتا ہوا چھوڑ کر میں واپس اپنے گھر آ گئی اور میں بہت اداس تھی۔ پھر اگلے 2-4 دن بعد مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گھر بالکل خالی ہو چکا ہے، کیونکہ ان کی موجودگی کا احساس اب مجھے نہیں ہو رہا تھا۔ میری ہدایت پا کر وہ تینوں یہ گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے تھے۔ میں کافی دن اداس رہی، پھر اپنے دل کو گھر کے کاموں میں لگانے کی کوشش کرنے لگی۔ زندگی کا یہ وقت شاید میں اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھول پاؤں گی۔ یوں میری شادی شدہ زندگی کو 10 سال گزر گئے اور یہ 10 سال کیسے گزرے پتہ ہی نہیں چلا، لیکن میرا دامن اولاد کی خوشیوں سے ابھی بھی خالی تھا۔ اب تو میرا شوہر بھی اداس رہنے لگا تھا۔ جب دوسروں کے گھروں میں بچوں کی ہنسنے کھیلنے کی آوازیں آتی تو پھر وہ دل سے اداس ہو جاتے تھے۔ اتنے ڈاکٹرز کو دکھانے کے باوجود بھی میری بیماری کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، بلکہ ایک ڈاکٹر نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کبھی ماں نہیں بن سکتی کیونکہ آپ کے اندر ماں بننے کے جراثیم موجود نہیں ہیں۔ میں سوچتی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھلا میں ایک عورت ہوں اور ہر عورت کے اندر یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جنم دے، لیکن اگر میرے نصیب میں یہ خوشی نہیں تھی تو بھلا میں کیسے اپنی زندگی گزار پاؤں گی؟ اب میرے سسرال والوں نے بھی میرے شوہر کے اوپر زور ڈالنا شروع کر دیا تھا کہ زرمینہ تمہیں کبھی بھی اولاد کی خوشی نہیں دے سکتی، اس لیے تمہیں سنجیدگی سے کچھ اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، ورنہ تم اس دنیا میں بے نام ہی رہو گے اور بے نام ہی چلے جاؤ گے۔ تمہارے پیچھے کوئی تو ہونا چاہیے جو تمہارا نام لینے والا ہو، جس سے تمہاری نسل چل سکے۔ اب میرا شوہر بھی ان باتوں پہ سنجیدگی سے سوچنے لگا تھا۔ میرے ساتھ اس کا رویہ دن بدن بدلتا جا رہا تھا۔ میں دیکھ رہی تھی کہ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اب وہ بھی مجھے اپنی زندگی سے نکالنا چاہتے تھے۔ یہ دیکھ دیکھ کر میرا دل کٹتا رہتا۔ میں سوچتی کہ اگر میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ شاید بنانے والے نے میرا مقدر ہی ایسا بنایا ہے۔ لیکن یہ بات میرے سسرال والوں کو سمجھ نہیں آتی تھی، کیونکہ جب بھی میرا شوہر اپنے گھر والوں سے مل کر آتا تو اس کا رویہ میرے ساتھ نہایت ہی خراب ہوتا۔ دن بدن ہماری شادی شدہ زندگی میں تلخی آنے لگی تھی۔ یہ تلخی میری طرف سے نہیں ہوتی بلکہ میرے شوہر کی طرف سے ہوتی تھی۔ میں تو خدا کی رضا میں راضی تھی۔ اگر میرے نصیب میں اولاد نہیں ہے تو کیوں نہ ہم کسی کی اولاد لے کر پال لیتے ہیں، لیکن اس بات پر میرا شوہر ہرگز راضی نہیں تھا۔ وہ کہتا کہ ہرگز کسی کا گندا خون لے کر نہیں پالوں گا، نہ جانے کس کی اولاد ہو، بڑی ہو کر کیسے نکلے۔ اتنا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود بھی اپنے شوہر کے منہ سے ایسی باتیں سن کر افسردہ ہو جاتی تھی۔